لونڈے بازی سے زیادہ زنا پھیلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، اور زنا پر اتنی سخت ترین وعیدیں ہیں کہ الامان الحفیظ، اللہ کی پناہ۔ قرآن پاک میں آتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کی باتیں بھی مت کرو، زنا والے کام بھی مت کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب کسی معاشرے میں برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے ہیں، عذاب، اور عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، کبھی معیشت تنگ کر جاتی ہے۔ معیشت کی تنگی کی صورت میں نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، قرآن میں ہے معیشتاً ضنقا۔ معیشتاً ضنقا کہتے ہیں کہ وسائل تو ہیں لیکن پوری نہیں پڑ رہی۔ آج پاکستان کی صورتحال یہی ہے، وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک ایک بچے پر 3 لاکھ قرض ہے، IMF کا قرض ہے، مختلف ممالک کا قرض ہے۔ سب سے جو افسوسناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے وہ عشق کی اماج گاہیں بنی ہوئی ہیں، زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، فحاشی اور یعنی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ لاہور میں کسی زمانے میں بازار حسن ہوتا تھا، ایک خاص اڈے ہوتے تھے، پھر وہ ختم ہو گئے۔ اب تو ایلیٹ کلاس کے اور پوش علاقوں میں گھروں کے اندر، بنگلوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور حکومت کو پتہ بھی ہے لیکن اس پر چھاپے نہیں مارے جاتے، بلکہ ایلیٹ کلاس کے لوگ، بڑے تاجر، بڑے کاروباری لوگ تو اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے وہ لڑکی پسائی ہوئی ہے، میں نے وہ لڑکی پسائی ہوئی ہے، تمہارے کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، میرا اتنے کے ساتھ چل رہا ہے، میرا اتنے کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں مختلف مجالس میں جاتا ہوں دوست احباب کے ساتھ، کئی لوگ فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں یار آج تو میں نے اس کو پسایا، بڑا مزہ آیا، اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں۔ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ان کی یہ باتیں سنیں تو پتہ چلے گا کہ ہر دوسرے آدمی کا کہیں نہ کہیں چکر چل رہا ہے۔ ایک دوست نے مجھے فون کیا، اس نے بتایا کہ ان کا ایک جاننے والا ہے، ان کے جو جاننے والے ہیں ایک کمپنی کے مالک ہیں، عملے کے اندر میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ صوم و صلات کے پابند بھی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ زناکاری میں مبتلا ہیں۔ پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھ سے وہ مسئلہ یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی ایسی صورت میں کیا کریں؟ 20 بار بدکاری کر چکے ہیں اور مختلف عورتوں سے بدکاری کر چکے ہیں، اب کیا کریں؟ توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے اس کو یہ کہا کہ بھائی اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں، صحبت بدل لیں، ان لڑکیوں کو دفتر سے نکال دیں، فیمیل کو نکال دیں، میل رکھیں صرف وہاں پر۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح تورا صالح کنند، صحبت طالح تورا طالح کنند۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، بری صحبت برے بنا دیتی ہے، تو آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے لگ جائیں۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ اسکول، کالج، پہلے زمانے میں یونیورسٹیوں میں یہ معاشقے چلتے تھے، پھر کالج میں، اب اسکول میں بھی معاشقے چلتے ہیں۔ ایک میٹرک کا بچہ دوسرے شہر کا رہنے والا تھا، ان کا معاشقہ دوسرے شہر کی لڑکی کے ساتھ چل رہا تھا، اور پھر مجھے اس کے والد نے بتایا کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں اور بار بار اس شہر میں جاتا، بتاتا ہوں تو یہ نہیں بتاتا کیوں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا فلان لڑکی کے ساتھ فیس بک پر دوستی ہوئی، بڑھتے بڑھتے معاملہ جسمانی تعلقات تک پہنچ گیا ہے، اور وہ بھی میٹرک میں پڑھتی ہے، وہ گھر سے آتی ہے اسکول جانے کے لیے، اور پھر ہم گپ شپ کرتے ہیں، جسمانی تعلق قائم کر چکے ہیں، اب کیا کریں؟ میں نے ان کے والدین کو کہا کہ بھائی رشتہ بھیج دو اور شادی کر لو۔ جب کوئی اس طرح منہ کالا کروا لے، بدکاری کر لے، تو بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ اور اس طرح کی رپورٹیں تو منظر عام پر آ چکی ہیں، کئی حرام بچے پیدا ہوئے۔ عیدی کا انٹرویو سن کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ انہوں نے جھولے لگا دیے کہ خدا کے لیے حرام بچوں کو مارے مت، ان جھولوں میں ڈال دیں۔ اور دارالامان میں جا کے دیکھیں، ایسے بے شمار بچے ملیں گے جن کا پتہ نہیں ہے والد کون ہے، جو ولد حرام ہیں۔ ایک دوست نے بتایا کہ وہ تعویذ کرتا تھا،
ताबीज़ गंडा करता तो उनको काम नहीं आते थे। एक खातून ने कहा कि उनका बच्चा नहीं हो रहा, उनकी विलादत नहीं हो रही, और बाद में उसने दम किए, फिर दम करते करते यहाँ तक कि वो बदकारी करने लग गया और उस बदकारी के नतीजे में उसका बच्चा हो गया। अब मसला ये पूछ रहा था कि सारे घर वाले उनके भी खुश है, लड़की के घर वाले भी, लड़के भी खुश मारे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये लड़का मुझसे है, मैं क्या करूं। हमने उसको कहा कि पहले शोहर को बोलो कि ये तलाक दे दे इसके, और ये आपसे निकाह कर ले, वरना हमेशा ये हराम रहेगा। आप जरा तसव्वुर करें, इतने वाक़या दारुल इफ्ताओं में जाके पता कर लें। और तो और लोगों की इतनी हवस है, इतनी बदकारी है कि महरम रिश्तों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और ये कहां से कल्चर आ रहा है? ड्रामों से, फिल्मों से। बाहर ममालिक के जो ड्रामा इश्क ममनू था, वो क्या था? इश्क ममनू ड्रामा, उसके अंदर महरम रिश्तों से के साथ नाजायज ताल्लुकात बताए गए थे। अब जितने ड्रामे चल रहे हैं, किसी भी ड्रामे के उठा को देख लो, किसी भी ड्रामे के उठा के देख लो, जो मियां बीवी होते हैं, जिनका शादी होने वाली होती है, लड़के का ताल्लुक कहीं और चल रहा होता है, लड़की का मुआशरा कहीं और चल रहा होता है। किसी भी किरदार को उठा के देख लो। और फिर बच्चे जब ड्रामे कौन देखते हैं? ख्वातीन देखती हैं, बच्चे देखते हैं सारे, और नतीजे के अंदर मुआशरे में ऐसा होने लगता है। ये जो कज़न है ना, कज़न, ये कज़न इतने जिना करते हैं, इतनी बदकारियां करते हैं, अल अमान अल हफीज। लेकिन शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया है, पर्दा नहीं करते। जब पर्दा नहीं करते, कोई शक भी नहीं करता। इस तरह के एक दो नहीं, सैकड़ों वाकया तो हमारे सामने आ चुके हैं कि कज़न ने आपस में बदकारी की और बाद में लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई नौबत। स्कूल कॉलेज देख लें, यूनिवर्सिटियां देख लें, दफातर देख लें, तफरी गाहें देख लें, और को एजुकेशन के अलावा एक साथ काम करने वाले देख लें। और जब से सोशल मीडिया आया है, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया है, व्हाट्सएप चैनल आए हैं, तमाम लड़कों के पास, लड़कियों के पास मोबाइल है। वो आप खोल के देखे चल क्या रहा है। लड़कियां मालदार लड़कों के फंसाने के चक्कर में रहती हैं और लड़के खूबसूरत लड़कियों के फंसाने के चक्कर में रहते हैं। यही इनके मोबाइलों में चल रहा है। और इसी तरह जो शादीशुदा है, उसकी कोशिश होती है कि किसी के साथ उसका कोई चक्कर चल जाए। और तो और शादीशुदा औरतें जो दो दो तीन तीन बच्चों की मां हैं, वो भी मुआशरे में बच्चों को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, अपने शोहर को छोड़कर भाग जाती हैं। ये खबरें आ चुकी हैं, अखबारात में खबरें आ चुकी हैं। और ऐसी औरतों की तादाद 26,000 बताई गई थी जो शादीशुदा हैं और अपने आशनाओं के साथ, अपने महबूबों के साथ घर बार छोड़कर भाग चुकी हैं। कल हमने जो वीडियो बनाई थी कि बच्चाबाजी, लुंडेबाजी, लिवादत मुआशरे में है, ये बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा जिना है। और अफसोस की बात है कि इस जिना को बुरा नहीं समझा जाता। जबकि मैं किताब पढ़ के आऊं, किताब का नाम ही था किताबुज़ जिना, 600 सफ़े की किताब है। कुरान की बेशुमार आयात हैं, अहादीस हैं। और जिना वो चीज है जिसको इस्लाम से कबल भी बुरा समझा जाता था। हर मुआशरे में, हर मजहब में, हर कौम में जिना को बुरा समझा गया है। दीन इस्लाम से कबल भी जिना को बुरा समझा जाता था। यहूदियों में भी बुरा समझा जाता है, ईसाइयों में भी बुरा समझा जाता है, हिंदुओं में भी बुरा समझा जाता है। तमाम कौमों में, तमाम मज़ाहिब में जिना को बुरा समझा जाता है। और आज अमेरिका, यूरोप में भी जिना को बुरा समझा जाता है। अभी आपने देखा ना, एप्स्टाइन फाइल आई हैं, वहां क्या था? उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए, अमेरिकी सदर ट्रंप का नाम भी आया और उस पर तनकीद हुई। साबिक अमेरिकी सदर बुश के साथ क्या हुआ था, वहां पर भी उनका नाम आया था किसी खातून के साथ, और उसके खिलाफ तहरीक चली, यहां तक कि उसको माफी मांगनी पड़ी। हदीस पाक में आता है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, तमाम लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन अलानिया गुनाह करने वालों को माफ नहीं किया जा। एक एक गुनाह छुप कर करना, एक डंके की चोट पर करना और फखरिया अंदाज में एक दूसरे को बताना, ये अजाब को, अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है। ड्रामों के अंदर क्या हो रहा है, फिल्मों के अंदर क्या हो रहा है, मजालिस के अंदर क्या हो रहा है, मुआशरों को सरेआम बयान किया जाता है। तोबा करो, तोबा तोबा, अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह से सच्ची और पक्की पनाह मांगो जो है तोबा कबूल करने वाला। अब सवाल यह है कि जिना, बदकारी, फहाशी, उरियानी का खात्मा कैसे हो। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब अफ्रीका के एक मुल्क से आए, बताने लगे कि वहां पर जिना सिफर है, जिना का रेशो सिफर है, सिफर।
وجہ معلوم کی گئی تو پتا چلا کہ وہاں پر شادی کا عام رواج ہے، دو بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو ان کا فوراً نکاح کر دیا جاتا ہے، فوراً شادی کر دی جاتی ہے، اللہ نے متعلقہ ہو تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، اگر کوئی وفات ہو جائے کسی کی تو دوسرے کا نکاح فوراً ہو جاتا ہے۔ تو زنا کیا سد باب ہونے کی ایک بڑی اہم بات یہی ہے کہ شادی کو رواج دیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے۔ جب نکاح آسان ہوگا، سب کو پتا ہوگا، نوجوان لڑکے کو پتا ہوگا، لڑکی کو پتا ہوگا کہ بھائی میرا تو نکاح کر لینا، جب مجھے حلال طریقے سے مل رہا ہے تو حرام کے دروازے بند ہونے لگیں گے، جب آپ حرام کے دروازے کھول دیں گے تو پھر حلال کے دروازے بند ہوں گے۔ اب دیکھو زنا آسان ہو گیا ہے، دفتروں کے اندر، اسکولوں میں، کالجوں میں، پارکوں میں۔ ایک دفعہ میں فیملی کے ساتھ ایک واٹر پارک گیا ہوا تھا، دفتر میں کام کرنے والے دو لوگ آئے، گھومے پھرے اور وہیں پر ایک جگہ پر انہوں نے بدکاری کی اور پھر وہ پکڑے گئے۔ جب وہ پکڑے گئے تو لوگوں نے شور کیا، پتہ چلا کہ یہ ایک ہی دفتر میں دونوں کام کرنے والے ہیں۔ ہونا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، لان تان کر کے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو ایک واقعہ، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے۔ تو بھائی جو میری ویڈیو سن رہا ہے، جو فیملی سن رہی ہے، جو لوگ ہیں، وہ اپنی اولاد کی شادیاں جلد کروائیں، بیٹا ہو یا بیٹی، بالغ ہوتے ہی فوراً نکاح کر دیں، ہندوانہ رسومات میں نہ پڑیں، جہیز کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ صالح ہو، آپ کی اولاد صالح ہو، تو شادی کو آسان کریں اور فوراً شادیاں کر دیں۔